في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی جانوں کو اور ان کے اموال کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، پس یہ قتل کرتے ہیں اور قتل کر دیے جاتے ہیں۔ وعداً علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ برحق ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن کریم میں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، پس کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو، پس خوشخبری دو ان کو اس معاملے کی جو انہوں نے اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون، ایمان والے کون ہیں؟ نمبر 1 توبہ کرنے والے، العابدون نمبر 2 عبادت کرنے والے، الحامدون نمبر 3 اللہ کی تعریف کرنے والے، السائحون نمبر 4 روزہ رکھنے والے، الراکعون نمبر 5 رکوع کرنے والے، الساجدون نمبر 6 اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نمبر 7 بھلائی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور نمبر 8 برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور نمبر 9 اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین اور آپ خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے 9 اوصاف کو بیان فرمایا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جن کے اندر اللہ تعالی نے 9 صفتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالی نے آیت کے شروع میں فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں کی جانوں کو اور ان کے اموال کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر ابن جریر میں اور امام ابن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ نے تفسیر القرآن العظیم میں اس کا شان نزول ذکر کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 11ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب حج کے ایام شروع ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے آپ ان کو دعوت دیتے تھے،
تو مینا کے بازار میں آپ دعوت دے رہے تھے، تو مدینہ کے کچھ لوگ اس وقت مینا میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں اور میرے اوپر یہ احکامات نازل ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یہ 6 آدمی مسلمان ہو گئے، اور یہ 6 آدمی جو مسلمان ہوئے جس جگہ پر ہوئے اس جگہ کو کہا جاتا ہے بیت عقبہ اولا۔ عقبہ عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں۔ تو جس جگہ ان 6 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لے کر آئے، تو مینا کے اندر یہ گھاٹی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس وقت جمرہ عقبہ اولا، یعنی وہ شیطان، بڑا شیطان جسے کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس جگہ میں گھاٹی کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ 6 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا جب یہ لوگ احکامات سیکھ کر گئے اور مدینہ میں انہوں نے دعوت دی۔ تو آئندہ سال جب نبوت کا 12واں سال آیا، پھر یہ لوگ اور ان کے ساتھ مزید بھی کچھ لوگ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسی جگہ پر دوسری مرتبہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی اور 12 افراد اسلام لے کر آئے۔ پھر جب نبوت کا 3را سال آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا 13واں سال جب آیا، تو اس موقع پر جو لوگ ایمان لے کر آئے مدینہ کے، تو مرد اور خواتین کی تعداد 70 سے زائد تھی۔ تو یہ جو بیعت تھی اس میں بہت بڑی تعداد اسلام لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان سے چند احکامات پر بیعت لی۔ پہلا حکم یہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرو گے۔ نمبر 2، تم لوگ میرے اوپر ایمان لاؤ گے اور میری حفاظت کرو گے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور مدینہ میں اس وقت یہود کے 2 بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا میں ابھی ہجرت کر کے تمہارے ہاں جا رہا ہوں، اور تم ہی نے مجھے کہا بھی ہے کہ تم میرے پاس آؤ، تو اس لیے جب میں وہاں پہنچوں گا تم نے دین کی نشر و اشاعت بھی کرنی ہے اور تم نے میری حفاظت بھی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، اور آپ نے ایک تیسری چیز پر بیعت لی جسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے جو لوگ ایمان نہیں لا رہے اور اسلام کے مقابلے میں آئیں گے تو ان کے ساتھ ہم جہاد بھی کریں گے۔ تو یہ جو 70 سے زائد صحابہ تھے، ان لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ہم ان تینوں چیزوں میں آپ کے ساتھ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ادائیگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حفاظت، اور اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ۔ تو جب انہوں نے یہ بیعت کی تو اللہ کو یہ عمل پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ان آیات میں اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے جب کہا ہم یہ جو بیعت کر رہے ہیں اللہ اس کے بدلے ہمیں کیا دے گا، اللہ نے قرآن اتار دیا کہ تم یہ جو بیعت کر رہے ہو کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی جان دو گے، اپنا مال دو گے، تو اللہ تم سے تمہاری جان اور تمہارے مال کو جنت کے بدلے میں خرید رہا۔ تو خریدنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کس سے خرید رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ گویا مشتری اللہ ہے، بائع مسلمان ہے۔ کس کو خرید رہا ہے؟ مبی کیا ہے؟ انسان کی جان اور انسان کا مال۔ کس کے عوض میں خرید رہا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے عوض میں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کی رقم نہیں دے رہا کہ جو آج میرے ہاتھ میں ہے کل آپ کے ہاتھ میں ہے، کہ جو دائمی نہیں ہے، انسان کے ہاتھ سے چلی جانے والی ہے۔ آج اگر انتقال ہو گیا تو ورثہ کے پاس یہ رقم چلی جائے گی۔ اللہ جس کے بدلے میں خرید رہا ہے وہ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے ایمان والوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے عوض میں اللہ نے خرید لیا۔ دیکھیے جان بھی اللہ نے دی ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے انسان کے لیے کہ خریدنے والا اللہ خود ہے۔ حالانکہ انسان کی کوئی کمائی نہیں، انسان دنیا میں آیا اللہ کے حکم سے۔ تمام نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی، مال اللہ نے انسان کو دیا، دینے کے بعد اللہ کہتا ہے تم یہ مال میرے راستے میں خرچ کرو اور میں اس کے عوض میں تمہیں جنت دوں گا۔ اور فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، پس یہ قتل کرتے ہیں اور قتل کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں یہ ایمان والے جب جہاد کرتے ہیں تو جہاد میں یہ لوگ خود شہید ہوتے ہیں، اسی طرح دشمن سے لڑتے ہیں تو دشمن کے آدمیوں کو قتل کرتے ہیں۔
یہ اللہ نے ایمان والوں کا وصف بیان کیا، اور اللہ نے فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، میرا ان سے وعدہ ہے جو برحق ہے، جو میں نے صرف اس کتاب میں نہیں کیا، میں نے اس سے پہلے نازل ہونے والی جو 3 کتابیں تھیں، تورات میں بھی یہ وعدہ تھا، انجیل اور زبور میں بھی یہ وعدہ تھا، قرآن کریم میں بھی یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں لڑے گا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو اس کے بدلے میں جنت عطا کریں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لڑنے والے ہیں فیقتلون، پس یہ قتل کرتے ہیں اور قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان دشمن کے مقابلے میں جاتا ہے 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو دشمن کو قتل کرے گا یا دشمن کے ہاتھوں سے خود قتل ہو جائے گا، اور مومن دونوں صورتوں میں کامیاب ہے۔ اگر دشمن کو قتل کر کے واپس لوٹتا ہے تو غازی ہے، اللہ کے ہاں پھر بھی مقام ہے، اللہ کے ہاں بھی مقام ہے اور دنیا کی چیزوں میں مال غنیمت بھی ملے گا، اور اگر یہ قتل کر دیا جاتا ہے تو اللہ کے ہاں شہید ہے۔ اور اس کا یہ مقام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور آپ نے فرمایا 72 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محلات تعمیر کرتا ہے۔ تو قرآن نے وعدہ کیا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، پس کون ہے جو اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا ہو؟ یعنی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے راستے میں لڑو گے، میں اس کے بدلے تمہیں جنت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبشروا، خوشخبری دو ایمان والوں کو اس معاملے پر جو انہوں نے اللہ سے معاملہ کیا۔ کیا معاملہ؟ کہ اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں دیں گے اور اللہ اس کے بدلے میں ان کو جنت دے گا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو کامیابی بیان فرمائی وہ جہاد فی سبیل اللہ میں بیان فرمائی۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسی عبادت ہے جو جہاد کے قائم مقام ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجدو، میں ایسی کوئی عبادت نہیں پاتا جو جہاد کے قائم مقام۔ تو جہاد ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی عبادت دنیا کی اس عبادت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، یا جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں دشمن کے مقابلے میں، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دشمن کے مقابلے میں سرحد پہ پہرا دے اس کی عبادت کا ایسا ثواب ہے جس طرح کوئی شخص مقام ابراہیم کے پیچھے عبادت کرے جو اس کا ثواب ہے، وہی ثواب دشمن کے مقابلے میں پہرا دینے والے کا۔ تو جو مجاہدین لڑ رہے ہیں اس طرح پاک فوج کے وہ نوجوان کہ جو دشمنوں کے مقابلے میں سرحدوں پر ہیں اور سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان لوگوں کا بہت بڑا مقام ہے۔ آج جو ہم الحمدللہ یہاں باخوشی رہ رہے ہیں، حفاظت سے ہیں، ہمیں کسی چیز کا غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، دشمن کا کوئی خوف نہیں کہ ہم مرضی سے عبادات کر رہے ہیں، تو یہ کوئی ہیں جو سرحدوں پہ حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر سرحدوں کی یہ حفاظت نہ ہوتی تو ہمارا بھی وہی حال ہوتا جو کشمیر میں، فلسطین میں، چیچنیا میں، افغانستان میں، شام اور بوسنیا میں ہو رہا ہے۔ تو کوئی ہے جو غم اور خوشی میں وہاں حفاظت کر رہے ہیں، تو الحمدللہ ہم یہاں اطمینان سے عبادت کر رہے ہیں۔ وہ خوشی ہو یا غم ہو، وہ دشمن کے مقابلے میں پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم خوشی میں عید کی نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، اور ان کی نظریں دشمن پہ جمی ہیں کہ اگر وہ غلط ارادے سے کوئی گولی چلائیں یا کوئی بارود پھینکیں تو ہم فوراً ہی اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہر وقت تیاری کے اندر ہے، کوئی معلوم نہیں ابھی کوئی گولہ آئے، کوئی بارود، کوئی گولی آئے، وہ دنیا سے چل بسیں، لیکن وہ پھر بھی دین کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ خود کبھی قتل ہوتے ہیں یا قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے جو دین کے لیے لڑ رہا ہو اسے کبھی برا بھلا نہ کہا جائے، ہمیشہ ان کے لیے دعا ہو۔ دین کے 3 بڑے شعبے ہیں جو دین کی بڑی خدمات کر رہے ہیں۔ ایک دین کا شعبہ ہے دعوت و تبلیغ، جس کے ذریعے سے دین کائنات میں پھیل رہا ہے۔ الحمدللہ 7 بر اعظم میں دین کی دعوت پھیل رہی ہے اس کے ذریعے سے۔ دین کا دوسرا شعبہ ہے جہاد، جس کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہو رہی ہے۔ دین کا تیسرا شعبہ ہے تدریس، کہ جس کے ذریعے سے مدارس میں طلباء کو دین سکھایا جا رہا ہے
کہ یہ حافظ بن کر، عالم بن کر ملک کے طول و عرض میں ہی نہیں پوری دنیا میں جا کر دین کو پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ دین کے 3 بڑے شعبے ہیں، 2 سے دین کی اشاعت ہوتی ہیں اور 1 سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، اور دین کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، اشاعت بھی ضروری ہے، حفاظت بھی ضروری ہے۔ اب یہ ایمان والے کون لوگ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے 9 اوصاف بیان فرمائے۔ سب سے پہلا وصف التائبون، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کرنے والے ہیں۔ پہلا وصف مومن کا کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ کرنے والا ہے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، انسان اسی وقت گناہ کو چھوڑ دے، اور نمبر 2، ماضی میں جو گناہ ہوئے ہیں اس پر ندامت کا اظہار کرے، اور نمبر 3، مستقبل میں نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ یہ توبہ کے لیے شرائط ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کا حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے خالص توبہ کرو، یعنی دل سے توبہ کرو، صرف زبان سے توبہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح کہ کوئی اس سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، اس لیے ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے اور گناہ ہوتا بھی ہے، تو مومن وہی ہے اللہ کے ہاں پسندیدہ جو گناہوں پر توبہ کرے۔ تو اس لیے پہلا وصف کیا ہے؟ التائبون، توبہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کتنی پسند ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو توبہ اتنی پسند ہے، ایک مثال دی کہ ایک شخص اپنی سواری پر بیٹھا ہو اور اس کی سواری پر زاد راہ، اس کا توشہ بھی ہو، پانی بھی موجود ہو، سفر کی تمام ضروریات اور اسباب اس کی سواری پر موجود ہیں۔ اب یہ سفر کرتے کرتے ایک جنگل سے گزر رہا تھا، اس دوران اسے تھکاوٹ ہوئی تو ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کی غرض سے یہ لیٹ گیا۔ اب جیسے لیٹا تو سواری اچانک بدک گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب جب یہ نیند سے اٹھا تو سواری کو ڈھونڈنے لگا، جنگل میں ڈھونڈتا رہا، سواری نہ ملی۔ آخر کار یہ اپنی موت کے انتظار کے لیے درخت کے نیچے آ کر لیٹ گیا کہ اب تو میری موت ہوگی، اس لیے کہ زاد راہ اور توشہ میرے پاس نہیں۔ تو موت کے انتظار میں درخت کے نیچے لیٹا تھا، اچانک آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنے کے بعد جیسے اٹھا، کیا دیکھتا ہے؟ سواری سامنے موجود ہے اور اس پر زاد راہ، توشہ اور پانی موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ کتنا خوش ہوگا، اس سے زیادہ خوش فاللہ اشد فرحۃ من توبۃ العبد من زادہ وراحلتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا یہ مومن بندہ اپنی سواری کو دیکھ کر اس وقت خوش ہوتا ہے، کہ اب گویا کہ اس کو نئی زندگی مل گئی، کہ سواری بھی اور نہیں تھی، توشہ اور پانی بھی نہیں تھا، تو جتنا یہ خوش ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ تو پہلا وصف ہے التائبون، توبہ کرنے والے، اللہ کے ہاں گڑ گڑانے والے۔ یہ وصف اللہ کو اس لیے پسند ہے کہ انسان جب اللہ کے سامنے یہ اظہار کرتا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھے اپنا رب سمجھتا ہے، تبھی میرے سامنے گناہوں پر ندامت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ان کا واقعہ نقل کیا ہے امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں۔ یہ شروع میں ان کی زندگی شراب و کباب میں گزر رہی تھی۔ ایک دفعہ شراب کے نشے میں مست تھے تو گھر کے اندر تھے اپنی باندی کے ساتھ، دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جب دستک ہوئی تو باندی دروازہ کھولنے کے لیے جیسے گئی تو اس نے یہ سوال پوچھا، صاحب هذه الدار حر ام عبد، گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو باندی نے جواب دیا کہ گھر کا مالک آزاد ہے۔ کہ اس کا مالک بشر حافی تھا، کہا وہ آزاد ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے لگتا بھی یہی ہے، وہ آزاد ہے۔ اگر وہ غلام ہوتا تو اس کے اندر غلامی والی صفات ہوتی، یعنی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا، توبہ کرتا، استغفار کرتا۔ یہ جو آج شراب کے نشے میں مست ہے، لہو لعب کی زندگی گزار رہا ہے، یہ آزاد ہے۔ آزاد وہی ہوتا ہے جو آزاد زندگی گزارتا ہے۔ اگر یہ غلام ہوتا تو اللہ کے سامنے بندگی کرتا۔ تو جب اس نے یہ جملہ کہا، بشر حافی سن رہے تھے، اگرچہ نشے میں تھے لیکن جملہ سن لیا کہ اگر یہ غلام ہوتا تو اس میں غلامی والی صفات ہوتی، یہ جو شراب کے نشے میں ہے یہ غلام نہیں ہے، یہ واقعی آزاد ہے۔ یہ جملہ سنا بشر حافی اس کے پیچھے بھاگا، بھاگتے ہوئے اس سے کہا آپ نے جو جملہ کہا ہے دوبارہ دہراؤ۔
اس نے دوبارہ یہ دہرایا کہ اگر تم غلام ہوتے تو تمہاری زندگی میں غلامی والی باتیں ہوتی، تمہاری زندگی جو نافرمانی میں گزر رہی ہے واقعی تم آزاد ہو۔ بشر حافی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا آج کے بعد میری زندگی غلامی میں گزرے گی۔ اسی وقت توبہ کی، جس وقت یہ بھاگے تھے تو برہنہ پاؤں تھے، پاؤں پہ جوتیاں نہیں تھی، تو کہا میں نے توبہ کی ہے برہنہ پاؤں، اس لیے میں ساری زندگی برہنہ پاؤں ہی رہوں گا، تو ساری زندگی برہنہ پاؤں ہی رہے، عبادت اور ریاضت میں زندگی گزاری۔ اللہ نے پھر ان کو یہ مقام عطا کیا جس دن ان کا انتقال ہوا۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد ان کا جنازہ اٹھا تھا اور اتنا بڑا مجمع اور ازدحام تھا کہ جب انہیں قبرستان پہنچایا گیا تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو علی ابن المدینی نے کہا تھا اللہ کی قسم عزت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا عزت اور کیا مقام دیا کہ اتنا ازدحام اور اتنا رش، مخلوق خدا کا یہ ہجوم کہ آج ان کی تدفین میں اتنا وقت لگا اور قبرستان تک پہنچانے میں گویا فجر سے مغرب تک کا وقت چلا گیا۔ تو توبہ کی، اللہ کو توبہ پسند آئی، اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو التائبون توبہ کرنے والے پہلی صفت ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک اور واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ ایک خاتون پر فریفتہ ہو گیا، اس خاتون کے پیچھے جا رہا تھا۔ اس خاتون نے پوچھا تم جس ارادے سے آ رہے ہو مجھے معلوم ہے، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کوئی غلط حرکت کریں، اسلام نکاح کا حکم دیتا ہے، اس لیے نکاح کے ذریعے تم میرے قریب آؤ، کسی غلط ارادے سے نہ آؤ، اللہ سے ڈرو۔ جب اس نے یہ بات کی تو بنی اسرائیل کے شخص نے اسی وقت توبہ کی کہ میں آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب جب یہ واپس آ رہا تھا تو اتنے میں گرمی انتہائی سخت ہو گئی، گرمی تھی، پیاس کی شدت تھی، تو وہاں سے اس دور کا جو پیغمبر تھا موسیٰ علیہ السلام، ان کا ایک قاصد گزر رہا تھا۔ تو اس قاصد نے ان کو دیکھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھر کی طرف جا رہا ہوں لیکن گرمی کی شدت ہے اور پیاس بھی لگی ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اوپر بادل کا سایہ کر دے اور ہمیں پانی مہیا کر دے۔ تو اس شخص نے کہا میں تو گناہگار نافرمان، میری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تم موسیٰ علیہ السلام کے قاصد ہو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ کہا چلو میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا وہ قاصد دعا کرتا تھا اور یہ شخص آمین کہتا تھا۔ دعا ختم ہوئی، اللہ نے ایک بادل بھیج دیا، وہ بادل ان پہ سایہ کرنے لگا اور پانی بھی انہیں مہیا ہو گیا۔ اب جب یہ چلنے لگے بادل کے سائے میں تو وہی شخص جب اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو وہ بادل اس کے ساتھ جانے لگا۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کے پیغمبر کا قاصد تھا تو اس نے کہا بھئی تو کہہ رہا تھا میں بڑا گناہگار ہوں، فاسق فاجر ہوں، لیکن دیکھ بادل تو تیرے ساتھ جا رہا ہے، میری وجہ سے بادل نہیں آیا، تیری وجہ سے آیا ہے، تو آخر تیری زندگی میں عمل کون سا ہے؟ کہا عمل تو کوئی نہیں، زندگی تو گناہ میں گزری، آج بھی غلط ارادے سے نکلا تھا۔ جب اس خاتون نے کہا اللہ سے ڈر تو میں نے دل میں پکی توبہ کر دی، آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس قاصد نے کہا دیکھو اللہ کیسا غفور الرحیم ہے، ابھی تم نے توبہ کر دی، اللہ نے بادل کو سائے کے لیے بھیج دیا اور ٹھنڈے پانی کا اللہ نے انتظام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو التائبون توبہ کرنے والا شخص اللہ کو بہت پسند ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے التوابین، جس میں انہوں نے توبہ کرنے والوں کے واقعات ذکر کیے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا، ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ بڑے اللہ والے انسان گزرے ہیں۔ ایک دفعہ یہ بیٹھے تھے، ایک نوجوان ان کے پاس آیا، کہا حضرت میری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے تاکہ میں گناہ سے توبہ کر دوں، آئندہ میں کوئی گناہ نہ کروں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ نے فرمایا جس وقت تمہارے دل میں گناہ کرنے کا ارادہ پیدا ہو تو اس وقت اللہ کا رزق نہ کھانا، رزق نہ کھانا، اس لیے کہ رزق اللہ کا کھاتے ہو اور پھر اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو۔ پانی نہ پینا، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہ لینا، یہ کیسی بات کہ تم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ لو، سورج اور چاند کی ستاروں کی نعمتوں سے فائدہ لو، زمین آسمان کے فوائد بھی لو اور پھر اس رب کی نافرمانی بھی کرو۔ کہا اگر نافرمانی کرنی ہوگی تو اللہ کا رزق نہ کھانا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، پانی نہ پیوں، رزق نہ کھاؤں، زندہ کیسے رہوں گا؟ فرمایا جس طرح دنیا میں رہنے کے لیے ان اسباب کی ضرورت ہے تو رہنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تم اللہ کے سامنے توبہ کرو، نافرمانی نہ کرو۔ نمبر 2، اگر تم نے گناہ کرنا ہو تو تم زمین اور آسمان کے حدود سے نکل کر گناہ کرنا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں جہاں بھی جاؤں گا وہاں زمین ہوگی، جہاں چلوں گا وہاں آسمان ہوگا،
کہا جس خدا کی چھت کے نیچے رہتے ہو، جس خدا کی زمین پہ گھومتے ہو، اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس خدا کی چھت کے نیچے رہ رہے ہو، اس کی زمین پہ گھوم رہے ہو، پھر زندگی بھی گناہوں میں گزار رہے ہو۔ پھر تیسری بات کہی، کہا کہ اگر واقعی گناہ کرنے کا ارادہ دل میں آ جائے، ایسی جگہ پر گناہ کرنا جہاں تمہیں تمہارا رب نہ دیکھ رہا۔ تو اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا حضرت ایسی جگہ تو کوئی نہیں جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو، بند کمرے میں بھی ہوں گا تب بھی رب العالمین دیکھ رہا ہے، مجمع میں ہو یا انفرادی زندگی ہو، انسان لوگوں کے سامنے ہو یا اکیلے میں ہو، اللہ تو ہر وقت موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اگر دو ہو تو اللہ تیسرا ہے، تم تین ہو تو اللہ چوتھا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ کہا گناہ کرنا ہو اس جگہ کرنا جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ اس نوجوان نے کہا حضرت ایسی جگہ تو کوئی نہیں، کہا پھر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ نمبر 4، اگر گناہ کرنا ہے جس وقت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اسے کہنا میری روح نہ نکالو، مجھے مہلت دے دو، میں توبہ کر دوں۔ اس نوجوان نے کہا حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی کو کب موقع دیتے ہیں؟ وہ جب آتے ہیں تو فوراً ہی روح نکال دیتے ہیں۔ کہا جب اسرائیل فوراً روح نکالتا ہے تو ابھی توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا معلوم کہ چند سیکنڈ کے بعد اسرائیل آ جائے۔ کہا اگر گناہ کرنا ہی ہے تو جس وقت قبر میں جاؤ گے منکر نکیر سوال کریں گے من ربک من نبیک ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو منکر نکیر کو واپس بھیج دینا کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دیتا۔ اس نے کہا حضرت یہ کس کے اختیار میں ہے کہ وہ منکر نکیر کو واپس کر سکے؟ کہا جب واپس نہیں کر سکتے تو خدا کی دھرتی پہ نافرمانی نہ کرنا۔ کہا جس وقت جہنم کے فرشتے تمہیں کھینچ کر جہنم میں ڈالنے لگے تو ان سے لڑنے لگ جانا کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں جنت میں جاؤں گا۔ اس نے کہا حضرت یہ کس کے اختیار میں کہ 70,000 فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں ڈالیں؟ کون اپنی جان چھڑا سکتا ہے؟ کہا نہیں چھڑا سکتے، پھر خدا کی نافرمانی کیوں کرتے؟ ابراہیم ابن ادہم کی زبان سے جب یہ الفاظ سنے، درد دل کے الفاظ تھے جس نے دل پہ اثر کر دیا، اسی وقت توبہ کی اور ان کے مرید بنے، اللہ نے ایک بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ تو ایمان والوں کا پہلا وصف کیا ہے؟ التائبون، توبہ کرنے والے۔ نمبر 2، العابدون، اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے۔ دوسرا وصف کیا ہے؟ العابدون، عبادت کرنے والے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کی زندگی اللہ کے سامنے عبادت میں گزرتی ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ بڑے اللہ والے انسان گزرے، ان کا واقعہ ایک تفسیر ہے روح البیان، اس میں سورہ بقرہ کی تفسیر میں یہ ایک واقعہ ہے۔ حاتم اصم سے کسی نے پوچھا کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، کس طرح کرتے ہو؟ فرمایا جس وقت میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں اور میں 4 رکعت نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں سامنے قبلے کو تصور کرتا ہوں اور اپنے سر کے اوپر اللہ کو تصور کرتا ہوں، اور دائیں طرف جنت کا تصور ہوتا ہے اور بائیں طرف جہنم کا تصور ہوتا ہے، اور میں اپنے پیچھے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تصور کرتا ہوں، اور جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو میں نماز اس طرح پڑھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور جب میں ثنا کا ایک ایک لفظ پڑھتا ہوں تو میرا مکمل دھیان میرے رب کی طرف ہوتا ہے۔ جب رکوع میں جھکتا ہوں توجہ اللہ کی طرف، جب سجدے میں جاتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رحمان کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں، اور ہر نماز پڑھتے وقت یہ میری کیفیت ہے شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ لیکن نماز کے ختم کے بعد دل میں یہ بھی کیفیت ہوتی ہے معلوم نہیں ہے عبادت اللہ کے ہاں قبول بھی ہو یا نہ ہو۔ تو جو شخص پوچھنے آیا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا حضرت کتنے عرصے سے ایسی عبادت کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے فضل سے 30 سال ہو چکے ہیں۔ کہا ہماری زندگی میں تو ایسی 2 رکعتیں بھی نہیں جو ہم نے اس طرح پڑھی ہوں جس طرح تم 30 سال سے اللہ کی عبادت کر رہے ہو۔ تو دوسرا انسان کون ہے؟ العابدون، عبادت کرنے والا، کہ جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ خشوع خضوع سے نماز کی ادائیگی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں ہے۔ عبداللہ ابن عباس آخری عمر میں نابینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی جاتے جاتے بالکل جب ختم ہونے لگی، طبیبوں نے مشورہ دیا کہ آنکھوں کا علاج کرواؤ، لیکن علاج کے دوران پھر آپ وضو نہیں کر سکو گے تاکہ آنکھوں میں پانی نہ لگے، اور آپ سجدہ نہیں کرو گے، اشارے سے نماز پڑھو گے۔ عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نماز چھوڑ دوں اور میں اللہ کے سامنے سجدہ چھوڑ دوں۔ کہا تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی۔ کہا بینائی کی قربانی دے سکتا ہوں،
خدا کے سامنے سجدے کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے من ترک الصلاۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس لیے کہا میں یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو عبداللہ ابن عباس آخری عمر میں نابینا ہو گئے، نابینا رہے ہیں، انہوں نے علاج نہ کروایا صرف اس لیے کہ کہیں مجھ سے عبادت نہ چھوٹ جائے۔ تو العابدون دوسرا وصف کیا ہے؟ مومن وہ ہیں جو عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرت مسلم ابن یسار رحمہ اللہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں واقعہ لکھا، اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے۔ ایک دفعہ گھر میں نفلی نماز پڑھ رہے تھے، چور گھر میں داخل ہو گئے، سامان لوٹنے لگ گئے، لیکن انہیں پتہ ہی نہ چلا، چور چوری کر کے چلے گئے۔ جب ان کی نماز ختم ہوئی، گھر والی نے کہا اللہ کے بندے آپ کو پتہ نہیں چلا چور داخل ہوئے تھے؟ قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم، توجہ ایسی اللہ کی طرف تھی، مجھے نہیں پتہ چلا گھر میں کون داخل ہوا اور کون نکل گیا۔ یہی مسلم ابن یسار مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد کے دائیں جانب کی دیوار گر گئی، لوگوں میں ایک شور سا مچا، کچھ نمازی بھی نکل گئے، کہیں ایسا نہ ہو مسجد کی چھت نہ گر جائے، لیکن مسلم ابن یسار اپنی عبادت میں رہے۔ نماز ختم ہوئی تو کسی نے کہا آپ کو پتہ نہیں دیوار گر گئی؟ فرمایا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ چلا۔ العابدون، تو دوسرا وصف کیا ہے؟ عبادت کرنے والے۔ نمبر 3 الحامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کی زبان پہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ آج ہماری زبان پہ خدا کی تعریف کم ہے، مخلوق کی تعریف زیادہ ہے۔ اگر کوئی کسی موقع پر 1000 2000 کا تعاون کر دے، جب اس سے ملیں گے اس کے گن گائیں گے، جس مجلس میں جائیں گے اس کی تعریف کریں گے، اس نے مجھے 80 گز کا پلاٹ دے دیا، اس نے مجھے مکان دے دیا۔ جس خدا نے اتنی بڑی دھرتی دی اس کی تعریف کبھی نہ کی، جس نے گھر میں ایک ٹینکر پانی ڈالا مہینوں بھر تو اس کی تعریف کی، جو 55 سال سے پانی پلا رہا ہے کبھی زبان پر اس کی تعریف نہ آئی۔ آج جس نے بجلی کا صرف کنڈا دے دیا کہ جنریٹر کی تار مجھے دے دی کہ جب 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں اس بجلی سے فائدہ لے رہا ہوں، میری زبان پہ اس کی تو مدح و ثنا ہے۔ جس خدا نے سورج کو صبح نکالا، رات کے وقت چاند کو رکھا، کائنات کو ستاروں سے مزین کیا، کبھی اس کی تعریف میری زبان پہ کیوں نہ آئی؟ جس نے مجھے موٹر سائیکل کی سواری فراہم کر دی، آج میں اس کے لیے تو ہمیشہ ہی تعریف کر رہا ہوں۔ جس خدا نے مجھے 2 پاؤں دیے کہ 90 سال تک اس پہ چل رہا ہوں، اس خدا کی تعریف کبھی زبان پہ کیوں نہ آئی؟ جس نے مجھے لباس کا ایک جوڑا خرید کے دے دیا، اس کی تو تعریف کی۔ جس نے جسم کے اوپر کھال ڈالی، جس نے جسم کی اتنی نعمتیں دی، اس کی کبھی تعریف نہ کی۔ جس نے 500 روپے کا چشمہ خرید کے دیا، اس کے لیے تو تعریف کر دی۔ جس خدا نے آنکھیں دی، 13 کروڑ بلب لگا دیے، اس خدا کی کبھی تعریف نہ کی۔ جس نے گھر میں معمولی سے سامان اور اشیاء چند ہزار کا راشن لایا، اس کی تو تعریف کی۔ جس خدا نے اتنی نعمتوں سے نوازا، کبھی اس کی تعریف کیوں نہ کی؟ الحامدون، ایمان والے وہ ہیں جس کی زبان پر اگر ہوتی ہے تو اللہ کی تعریف ہے۔ آج ہماری زبان پہ ناشکری کے کلمات ہوتے ہیں، بیماری آ جائے تو کہتے ہیں خدا کو اور کوئی نہ ملا، پورے علاقے میں میرے اوپر بیماری لائی، میرے اوپر مصیبت لائی، میرے گھر پہ حادثہ لایا۔ آج ہماری زندگی میں شکر نہیں ہے۔ صرف اگر ہم صرف آنکھوں کی نعمت کو دیکھ لیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے جو آنکھ کی نعمت دی ہے، کسی نابینا سے پوچھے آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ جو زبان پر اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے کہ انسان جو کھاتا ہے محسوس ہوتا ہے، اگر اللہ زبان سے یہ اوپر کی جلد ہٹا دے تو انسان پتھر کھائے، بریانی کھائے، کوئی محسوس نہیں ہوگا۔ یہ زبان پر جو اللہ نے ذائقے کی لذت رکھی، اس کے بھی انسان اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ تو تیسرا الحامدون، اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ نمبر 4 الصائحون، روزہ رکھنے والے۔ مومن چوتھی صفت کیا ہے؟ الصائحون، روزہ رکھنے والے۔ ہمارے لیے تو رمضان کے روزے مشکل ہوتے ہیں، اس امت میں تو ایسے مرد اور خواتین بھی گزری کہ جن کا یہ معمول رہا ایک دن روزہ ایک دن افطاری۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کی بہن تھی حفصہ بنت سیرین، زندگی کے 30 سال ایسے گزارے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ الصائحون، روزہ رکھنے والے لوگ۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ، زندگی ایسی گزری، ہر مہینے میں ایک ثلث 10 روزے رکھا کرتی تھی، ہر مہینے میں 10 روزے رکھنا زندگی بھر معمول۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، زندگی بھر معمول، ایک دن روزہ ایک دن افطاری۔ حضرت داؤد علیہ السلام، زندگی بھر معمول، ایک دن روزہ ایک دن افطاری۔ شریعت نے ہمیں یہ نہیں کہا
ورنہ ہمارے لیے مشکل ہوتا۔ دین نے بڑی آسانی کی، لیکن مومنین کے اوصاف میں بیان کیا، الصائحون، مومن وہ ہے جو روزہ رکھنے والے۔ آج ہمارے سے رمضان کے روزے رکھنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے دنوں میں چکر لگا 2.5 نمبر 4 نمبر کی طرف، وہاں دیکھا تو ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، اس طرح کھانا بک رہا ہے، پانی اس طرح پیا جا رہا ہے۔ کئی نوجوان نظر آئے جن کے منہ میں گٹکا اور پان موجود تھا، کسی کے منہ میں نسوار تھی، لگتا ہی نہیں تھا یہ کسی مسلمان ملک میں، کسی اسلامی شہر میں ہم گھوم رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ، فرض روزہ اور کھلے عام کھایا جا رہا، شاعر کی اتنی توہین۔ ایک وقت تھا مسلمانوں میں رمضان کا احترام تھا، پہلے کہا کرتے تھے رمضان جانے پٹھان جانے، اب وہ پٹھان بھی نہیں رہا کہ اب تو ان کو بھی دیکھا ان کے اندر بھی روزے کی وہ صفت نہ رہی، یعنی آہستہ آہستہ مسلمانوں سے یہ صفت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ معمولی بہانہ گرمی زیادہ ہے، معمولی بہانہ مجھے بخار ہے، مجھے شوگر ہے، 100 150 200 شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، معمولی بہانوں پر ہم نے روزوں کو ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصائحون، ایمان والوں کی چوتھی صفت روزہ رکھنے والے۔ نمبر 5 الراکعون، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے ہیں۔ رکوع کرنے والے ہیں، رکوع یہ کنایا ہے نفلی نماز سے، نفلی نماز سے کنایا ہے رکوع۔ رکوع کا ذکر اس لیے کیا کہ اگرچہ عبادت میں نماز میں قیام بھی موجود ہے، سجدہ بھی ہے، قعود بھی ہے، جلسہ بھی ہے، لیکن رکوع کا ذکر اس لیے کیا کہ بنی اسرائیل کی عبادت میں رکوع نہیں تھا، صرف اس شریعت میں رکوع موجود ہے، تو اسی لیے قرآن نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو رکوع میں انسان اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اس لیے رکوع کا ذکر کیا۔ نمبر 6 الساجدون، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں۔ سجدہ کرنے والے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ بہت پسند ہے، اس لیے اللہ نے سجدے کا ذکر کیا۔ حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں جھکا ہوا ہے، تو اللہ کو سجدہ بہت پسند ہے۔ یہ سجدہ ہی تو تھا کہ شیطان جو راندہ درگاہ ہوا وہ کس وجہ سے ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا حضرت آدم کو سجدہ کر تو تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اسی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو اللہ کو جو صفت پسند ہے وہ سجدہ ہے، اس لیے طویل سجدے کیے جائیں، سجدے میں زیادہ سے زیادہ تسبیحات انسان پڑھے۔ نفلی نماز ہو تو اللہ سے عربی میں دعا بھی سجدوں میں کر سکتا ہے۔ تو الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ سجدہ اللہ کو کیوں پسند ہے؟ سجدہ اس لیے پسند ہے، انسان کے جسم میں اشرف الاعضاء انسان کا چہرہ ہے، اور چہرے میں سب سے معزز چیز انسان کی پیشانی ہے، اور انسان کے جسم میں جس کو آدمی سب سے زیادہ ڈھکتا ہے وہ انسان کی شرمگاہ ہے، کہ کبھی انسان یہ گوارا نہیں کرے گا میری شرمگاہ پر کسی کی نگاہ پڑ جائے۔ ہر مسلمان، ہر غیرتی آدمی کی یہی کوشش ہوگی میری شرمگاہ پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ اب جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو سب سے رذیل چیز مٹی کہ جس کو پاؤں سے روندا جاتا ہے، تو جو مٹی جسے پاؤں سے روندا جا رہا ہے اس پر انسان اپنے جسم کا سب سے معزز حصہ یعنی اپنی پیشانی رکھتا ہے۔ جب پیشانی رکھتا ہے تو اب جسم کا وہ حصہ جو شرمگاہ ہے وہ اوپر کی جانب اٹھ جاتا ہے۔ اب یہ اللہ کو اس لیے پسند کہ انسان نے سب سے اشرف الاعضاء کو اہون الاشیاء پہ رکھا۔ اہون الاشیاء مٹی، اشرف الاعضاء پیشانی، تو جب یہ رکھتا ہے تو اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے انسان سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ 7واں وصف کیا ہے؟ الامرون بالمعروف، نمبر 7 نیکی کا حکم دینے والے۔ 7واں وصف مومن وہ ہے جو خود صرف شریعت میں نہیں چلتا، وہ دوسروں کو بھی دین کا حکم دیتا ہے، دوسروں کے بارے میں بھی فکر مند ہوتا ہے۔ نمبر 8 والناہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتا ہے۔ تو 7واں وصف ہے نیکی کا حکم دینا، 8واں وصف ہے برائی سے روکنا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ،
تم بہترین امت کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو 7ویں صفت کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا۔ 8ویں صفت کیا ہے؟ برائی سے روکنا۔ آج ہم نے صرف دین یہ سمجھا ہے کہ میں خود عبادت کروں تو کافی ہے۔ اب میرے پڑوس میں فحاشی پھیل رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس فحاشی کو روکیں۔ جو فحاشی بے حیائی پھیلا رہا ہے اسے منع کریں کہ یہ دین کے خلاف چل رہا ہے، بھئی یہ کام نہ کرو۔ اگر ہمارے علاقے میں کوئی ایسا کام کر رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو منکر سے روکیں۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ امر بالمعروف کریں، قرآن نے جیسے امر بالمعروف کا حکم دیا ہے ویسے یہ بھی حکم دیا ہے کہ برائی سے بھی روکو۔ جیسے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، لیکن روکنے کے 3 درجات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کسی منکر کام کو دیکھے وہ ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو نمبر 2 دوسری چیز ہے زبان سے روکے۔ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہے تو اپنے دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ تو یہ 3 درجات بتلا دیے گئے ہیں۔ ہاتھ سے روکا جائے، ممکن نہ ہو تو زبان سے آدمی روکے، ممکن نہ ہو تو دل میں برا جانے، اچھا نہ جانے۔ اگر برائی کو انسان اچھا سمجھے گا، فقہا نے لکھا ہے وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ کہ ایک منکر کام کو، خلاف شریعت کام کو اچھا سمجھ رہا ہے، تو جب انسان منکر کو اچھا سمجھتا ہے گویا کہ وہ شخص ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ایک ہے نافرمانی کرنا اور ایک ہے نافرمانی کو اچھا سمجھنا، تو اچھا سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے قرآن جیسے یہ حکم دیتا ہے نیکی کا حکم کرو، ویسے یہ بھی حکم دیتا ہے اگر ایک آدمی کو برائی میں دیکھا ہے، ایک شخص گانا بجا رہا ہے، پورے محلے والوں کو تنگ کیا ہے، جیسے بعض لوگ خوشی میں حدود سے نکل جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈیگ لگا کر اپنی مکانوں کی چھتوں پہ رکھتے ہیں، پوری رات اہل محلہ کے لوگ سو نہیں سکتے، بچوں کے آرام میں، بوڑھوں کے، مزدوروں کے آرام میں خلل ڈالتے ہیں۔ کوئی ان سے بات کرے ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا تم ہماری خوشی میں کیوں خلل ڈال رہے ہو؟ پھر جب وہی خدا تھوڑی دیر کے لیے جب پکڑتا ہے، انسان کی گرفت میں لیتا ہے، پھر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اس لیے خوشی میں انسان حدود سے نہ نکلے، اللہ نے جو احکامات دیے اس کے حدود میں رہے۔ تو منکر اگر کوئی کر رہا ہو، ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو منکر سے روکیں، ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں۔ اگر ہاتھ سے روکنا مشکل ہے، زبان سے منع کریں، نہیں ہے تو دل میں اس کو برا جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، جب انسان منکر سے نہیں روکتا تو جب منکر والوں پہ عذاب آتا ہے تو اس شخص پہ بھی آتا ہے جو منکر سے نہیں روک رہا تھا۔ 2 حدیثیں، ایک حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا عابد تھا کہ اس نے پلک جھپکنے کے برابر خدا کی نافرمانی نہیں کی۔ پلک جھپکنا کہتے ہیں آنکھ کا بند ہونا اور کھلنا، آنکھ کے بند ہونے اور کھلنے میں تقریباً 1 سیکنڈ لگتا ہے، یعنی 1 سیکنڈ اس نے نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ اس بستی والوں کو اٹھاؤ اور اوپر سے نیچے پٹخ دو، سب کے سب لوگوں کو ہلاک کر دو۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا اللہ اس میں تو آپ کا فلاں عابد بھی موجود ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ساری بستی کو اسی کے اوپر پٹخ دو، اس لیے کہ اس نے زندگی بھر اپنی عبادت تو کی، اس کے دل میں یہ کیوں نہیں احساس ہوا کہ بستی میں خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے، ان کو کیوں نہیں روکا؟ اپنی فکر تو کی، لوگوں کی فکر کیوں نہیں کی؟ ان کو برائی سے کیوں نہ روکا؟ اس بستی کو اسی کے اوپر مار دو۔ تو دیکھیے عابد تھا لیکن نہیں انل منکر نہیں کر رہا تھا، برائی سے نہیں روک رہا تھا، تو عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی، آپ نے فرمایا کہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، کچھ لوگ کشتی کے اوپر ہیں، کچھ لوگ کشتی کے نیچے کی منزل میں ہیں۔ اب یہ جو نیچے والے لوگ ہیں ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے یا اوپر جا کر پانی لیتے ہیں۔ اب جب یہ پانی لینے جاتے ہیں اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تم لوگ کیوں اوپر آ گئے؟ تو یہ نیچے والے کہتے ہیں ہمیں پانی کی ضرورت ہے، تو اب وہ ان کو پانی سے روکتے ہیں کہ ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے بار بار جانے کی۔ تو یہ نیچے والے کشتی والے کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں، کشتی ویسے سمندر میں چل رہی ہے، سوراخ کریں گے پانی آ جائے گا، یہیں سے پئیں گے، اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیا ضرورت اوپر چڑھیں؟ وہ لوگ بھی ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اب جب یہ کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، اوپر والا ان کو دیکھ رہا ہے لیکن ان کو روک نہیں رہا۔ اب جب یہ پانی کشتی میں آئے گا تو صرف یہ نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ جب پانی کشتی میں داخل ہوگا تو نچلا حصہ بھی ڈوبے گا، اوپر کا حصہ بھی۔ آپ نے فرمایا اسی طرح اگر ایک آدمی خود تو عبادت کر رہا ہے، منکر سے نہیں روک رہا، نیکی کا حکم نہیں دے رہا،
خدا کا عذاب آئے گا جیسے ان پر آئے گا اس عذاب میں یہ بھی مبتلا ہوگا۔ تو 8واں وصف کیا ہوا؟ برائی سے روکنا۔ آخری وصف کیا ہے؟ والحافظون لحدود اللہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہر کام کی ایک حد رکھی ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے نکلتے نہیں ہیں۔ دیکھیں شریعت میں اعتدال ہے، کسی چیز میں افراط تفریط نہ ہو، بلکہ شریعت کی ہر عبادت میں اعتدال رہے۔ دین یہ نہیں کہتا کہ تم پوری رات عبادت کرو فجر کی نماز نہ پڑھو، پوری رات تو عبادت کرو اور صبح حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرو، نہیں، دین کہتا ہے حقوق اللہ کو بھی ادا کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو، عبادت بھی کرو، اپنے جسم کو بھی راحت دو، اپنے بچوں کو بھی راحت دو، گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہارا اپنا حق ہے، تمہارے جسم کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، مہمان کا حق ہے، ہر ایک کو اس کا حق دو۔ تو آخری وصف کیا ہے؟ ہر چیز میں اللہ کے حدود کی حفاظت، یعنی اعتدال میں انسان رہے، کسی چیز میں افراط تفریط نہ کرے۔ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان بیوی بچوں کو، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر ایک جنگل میں جا کر عبادت کرے، رہبانیت اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں۔ رہبانیت یہی ہے کہ تم عبادت بھی کرو، اللہ کو بھی راضی رکھو، مخلوق خدا کو بھی راضی رکھو۔ تو آخری وصف ہے حدود کی حفاظت ہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی والدین کا فرما بردار ہے، وہ تو ادائیگی کر رہا ہے لیکن حدود کی حفاظت نہیں، ادھر بیوی کی نافرمانی کر رہا ہے۔ والدین کی تو حقوق کی ادائیگی ہے لیکن بیوی کا حق نہیں ادا کر رہا، بچوں کا حق نہیں ادا کر رہا، تو یہ حدود کی حفاظت نہیں۔ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے، والدین کو والدین کے درجے پر، بیوی بچوں کو اس کے درجے پر۔ تو بعض ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور اس مارنے کو فخر سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں تھیں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا آپ نے کسی گھر والی پر ہاتھ اٹھایا۔ شریعت نے اجازت ضرور دی لیکن شریعت نے حتی الامکان یہی چاہا کہ پیار اور محبت اور الفت کی زندگی گزرے، کبھی ایسی نوبت نہ آئے۔ اگر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی پیش آئے تو غیر مبرح ولا مبرج، ایسا نہ مارو کہ کھال پھٹ جائے، ایسا نہ مارو کہ جسم پہ نشان پڑ جائے۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں وہ ان حدود کی حفاظت نہیں کرتے، شریعت نے حد رکھی ہے صرف معمولی مار سکتے ہو تنبیہ کے لیے، وہ بھی تیسرے نمبر پر۔ پہلے نمبر پر یہ ہے تم انہیں واضح و نصیحت کرو، دوسرے نمبر پر بستر الگ کرو، اگر اصلاح نہ ہو تو تیسرے نمبر پر مارنے کی معمولی اجازت ہے، لیکن ہم اس اجازت کا غلط فائدہ لیتے ہیں اور بسا اوقات بعض ایسے اس طرح مارتے ہیں ہڈی توڑ دی جاتی ہے، جسم پہ نشانات لگ جاتے ہیں۔ اب اس شوہر کو کوئی تنبیہ نہیں کرتا کہ تو شریعت کے حکم کو پامال کر رہا اور اس مظلوم پہ ظلم کر رہا ہے۔ ہاں اس لڑکی سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تو اپنی آواز نہ اٹھانا، اس کے والدین کو دبایا جاتا ہے کہ اگر تو اپنی آواز کسی کے سامنے لے کر جائے گا تو تیری عزت پامال ہو جائے گی، لیکن اس مرد سے کیوں نہیں کہتے جو اس مظلوم پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، کہ جس کے لیے قرآن بار بار کہتا ہے عورتوں کے معاملے میں آپ فرماتے ہیں ڈرو اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا جملہ فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ نکاح کے موقع پر جتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں سب میں یہی بات ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، یعنی عورت کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ اس لیے کہ عورت تھانے میں جا کے رپورٹ نہیں کر سکتی، کسی مرد پہ اگر انسان ظلم کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اول تو آدمی کرتا نہیں، اسے پتا ہے اگر میں اس کو 1 لگاؤں گا تو یہ بھی مرد ہے، یہ مجھے 2 لگائے گا، اگر میں ماروں گا اس کے ساتھ اس کا خاندان اور کنبہ، اس کی برادری موجود ہے، وہ مجھے مارے گی، اگر وہ نہیں مار سکتی وہ رپورٹ درج کرے گی، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، لیکن آخر یہ بیوی کس تھانے میں جائے، یہ کس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے تو صبر کرتی رہے، لیکن اس ظالم کو کوئی نہیں روکتا کہ تو ظلم کر رہا ہے۔ وہ گھر کے 2 اور 3 بجے گھر میں آتا ہے، دروازے پر زور زور سے دستک دیتا ہے، بیوی کے آنے میں تاخیر ہو جائے تو اس طرح مارتا ہے جس طرح کہ انسان کسی جانور کو بھی نہیں مارتا، تو اسے نہیں روکا جاتا، بیوی سے کہا جاتا ہے کہ تو صبر کر، اگر بیمار ہے تو اس کا علاج نہیں کروایا جاتا، وہی امراض بڑھتے ہیں اور وہی موت کے سبب بن جاتے ہیں۔ تو قرآن آخری بات کہہ رہے ہیں والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو۔ اللہ نے اجازت ضرور دی ہے لیکن اس اجازت کا غلط استعمال نہ کیا جائے، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزاری جائے،
اچھی زندگی ہوگی، یہی ذریعہ سبب بن سکتا ہے اللہ کے ہاں نجات کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا اگر تم نے اپنی گھر والی کے منہ میں لقمہ ڈالا اللہ تمہیں اس پر بھی اجر دے گا، تم نے اس کو کھانا کھلایا اللہ اس پر بھی اجر دے گا، تم بچوں کو کھلاؤ گے یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے قریب جائے، بوس و کنار کرے، اس پر بھی اجر ہے۔ صحابہ نے کہا یہ تو ہم اپنی شہوت پوری کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم ادھر صحیح راستے پہ نہ کرتے، غلط راستے پہ کرتے، گناہ ہوتا یا نہ؟ صحابہ نے کہا ہوتا۔ تو کہا جب دوسرے کے بوسہ لو اور قریب ہو جاؤ تو وہ گناہ ہے، تو اپنی گھر والی کے جو قریب ہوگا اس پر اجر و ثواب ہے۔ تو دین نے اس معمولی بات پر بھی اجر رکھا ہے۔ تو آخری صفت یہی ہے، اعتدال میں رہنا چاہیے۔ اس طرح اگر کوئی ظلم کرے تو ہم میں سے اگر کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں وہ بھی فیصلہ یہ کریں کہ اس مرد کو سمجھائیں کہ تو شریعت کے حدود کو پامال کر رہا ہے، اسے اس سے روکا جائے، اور اگر وہ اس پر باز نہیں آتا تو اسے تنبیہ کی جائے۔ یہ نہیں کہ بچی کو صبر کی تلقین کرو، ساری زندگی وہ مصائب کی چکی میں پستی رہے، اور اگر وہ آواز اٹھائے تو اس کو یہ کہا جائے تو نے ظلم پر آواز کیوں اٹھائی؟ یہ بات غلط ہے۔ اس لیے آخری حد کی بھی رعایت ہو کہ اللہ کے حدود کی حفاظت ہو۔ وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو خوشخبری دو۔ تو یہ 9 اوصاف جس میں ہے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو حاجت مند ہیں سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یا اللہ ہم سب کا یہ بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آخرت میں آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا